سورہ المائدہ، چوتھا رکوع۔ ذرا سوچو کہ جن قوموں نے احسان فراموشی کی اور اپنے نبی کی قدر نہ جانی، ان کے حکم پر نہ چلے، ان کا کیا حال ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور اس واقعے کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ من جملہ اور احسانات کے یہ کیا کم احسان ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری کیا اور تم کو بادشاہ بنا دیا، یعنی نبوت اور بادشاہت دونوں سے نوازا، اور تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا، مثلا فرعون کی غلامی سے آزادی، من و سلوہ وغیرہ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، تم اس ارض مقدس میں جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے داخل ہو جاؤ، اور دیکھو مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیرنا، ورنہ بالآخر نقصان اٹھاؤ گے۔ اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم شام پر حکمرانی کرو گے، اس پر یقین کرو اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر استقامت سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ یعنی لیکن یہود جو احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے، ان کو کسی دشمن کے مقابلے کی ہمت نہ پڑتی تھی، خواہ فتح و نصرت کا وعدہ اللہ ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوم جبارین وإنا لن تدخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون۔ وہ بولے، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست طاقتور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس ملک سے نہ نکل جائیں ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے، اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ یعنی ان کی نظریں دشمن کے بلند و بالا قد و قامت اور ان کی ظاہری شان و شوکت پر پڑیں، اور وہ ان کو طاقتور سمجھے، لیکن جو لوگ ان کی قلبی کیفیات سے واقف تھے وہ جانتے تھے کہ یہ بودے اور کم ہمت ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون انما الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فليتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ لیکن خوف خدا رکھنے والوں میں سے دو آدمیوں نے جن پر اللہ کی نوازشیں تھیں بول اٹھے کہ ان شام کے رہنے والوں پر چڑھائی کر کے دروازے میں گھس پڑو، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما دموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ وہ بولے، اے موسیٰ، ہم تو کبھی بھی وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، پس لڑنا ہے تو تم جاؤ اور تمہارا رب، اور تم دونوں ان لوگوں سے ضرور جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یعنی ان کی بزدلی اور ہٹ دھرمی پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ چارہ ہی کیا تھا۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ نے اللہ سے التجا کی، ہے میرے رب، میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہم میں اور اس نافرمان قوم میں جدائی کر دے، اس بد نصیب اور نافرمان قوم سے ہم کو الگ کر دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ زمین شام ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، وہ ہرگز وہاں نہ جا سکیں گے، وہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، پس تو ان نافرمان لوگوں کی حالت پر افسوس نہ کر۔